الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، فرمایا جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی قرآن پاک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جب قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تو یہ اپنے سے پہلے والی آسمانی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے۔ قرآن پاک نے یہ تصدیق فرمائی کہ تورات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ کلام تھا، انجیل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب تھی، اور زبور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب تھی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن پاک نے جب بنی اسرائیل کے انبیاء پر اتاری جانے والی کتابوں کی تصدیق فرما دی تو بنی اسرائیل والوں کو چاہیے تھا کہ وہ قرآن پاک جب نازل ہوا تو اس پر ایمان لے کر آتے، لیکن وہ ایمان نہیں لے کر آئے بلکہ قرآن پاک کی جو ہے وہ تکذیب کی، اس کو جھٹلایا۔ اب اس سے پہلے جو بنی اسرائیل موجود تھے ان کا طرز عمل کیا تھا؟ ان کا طرز عمل اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ان کے جذبات یہ تھے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے یہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے بنی اسرائیل والے اگر کسی قوم سے جنگ کرنے کے لیے جاتے، کفار جو اس وقت تھے ان کے ساتھ ان کی جنگ ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ پیش کیا کرتے تھے، اور اس وسیلے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح عطا فرماتا تھا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، صحابی رسول ہیں، ترجمان القرآن آپ کا لقب ہے، مفسر قرآن ہے، آپ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے خیبر کے یہودیوں اور قبیلہ غطفان کے درمیان دشمنی تھی، ان کی آپس میں جنگیں ہوتی تو یہودی شکست کھا جاتے۔ اب شکست کھانے کے بعد وہ کیا کرتے؟ فرمایا جب یہ دیکھتے کہ اب ان کو شکست ملنے والی ہے اس وقت فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے، اے باری تعالیٰ وہ نبی جو امی ہیں جن کی آمد کا تو نے وعدہ فرمایا ہے، جو آخری نبی بن کر تشریف لائیں گے، اللہ پاک ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں ہمیں دشمن پر فتح عطا فرما۔ فرمایا اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہاری ہوئی جنگ میں فتح عطا فرما دیتا تھا۔ یہ تھا بنی اسرائیل کا اور ان یہودیوں کا نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے طرز عمل۔ پھر آگے روایت میں کیا فرمایا؟ انصار صحابہ کرام، وہ صحابہ جو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھی بنے، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر انہوں نے جنگیں لڑی اور یہ مدینے کے اندر ہی رہتے تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی کریم علیہ السلام پر اپنی جان اپنا مال سب کچھ قربان جو ہے وہ کر دیا اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اب یہ مدینے میں رہنے والے تھے، وہاں کے یہودی جو انہیں بات بات پر یہ کہتے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، جب وہ تشریف لائیں گے ہم ان کی غلامی اختیار کریں گے اور ہم تم پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ یعنی یہودی یہ جو ہے وہ انصار صحابہ تھے، ان سے یہ کہا کرتے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، جب وہ آ جائیں گے ہم ان کی غلامی میں رہ کر تمہارے اوپر جو ہے وہ فتح حاصل کر لیں گے۔ چونکہ انصار یہودیوں سے یہ باتیں سنتے رہتے تھے، جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو انصار نے نبی کریم علیہ السلام کی خبر ملتے ہی کلمہ پڑھا اور سارے کے سارے جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ اب باتیں کون کرتے تھے؟ یہودی، کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ہم جو ہے وہ ان کی غلامی میں چلے جائیں گے، لیکن انہوں نے ہٹ دھرمی کی، دین اسلام کے احکامات کو نہیں مانا،
جو انصار ان سے سنتے تھے نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کے بارے میں، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے اور صحابیت کے اعلیٰ درجے پر جو ہے وہ فائز ہو گئے۔ اب آگے کیا بیان فرمایا؟ اب بنی اسرائیل جو نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے یہ دعویٰ کرتے ہم ان کی غلامی میں چلے جائیں گے، ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے، لیکن جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے بالکل نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، جو انکار کرنے والے ہیں، جو کفر اختیار کرنے والے ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دونوں جہان کے اندر لعنت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کا انجام بیان فرمایا۔ اب اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملا ہے؟ اس آیت سے سب سے پہلا سبق ہمیں یہ ملا ہے کہ جیسے ان یہودیوں کو، بنی اسرائیل کے لوگوں کو نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کفار پر فتح عطا فرماتا تھا، فرمایا آج بھی اگر ہم نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ اس آیت سے ہمیں درس ملتا ہے۔ اب وہ مسلمان نہیں تھے، وہ تو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، وہ یہودی تو جو ہے وہ دین اسلام کے دشمن تھے، لیکن جب نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی فتح عطا فرما دیتا۔ تو اگر ہم بحیثیت مسلمان نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اب روایتیں سنیے، فرمایا کہ اللہ پاک نے پچھلی قوموں کا یہ عمل ذکر کیا ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، اور اصول یہ ہے کہ پچھلی امتوں کے جو اعمال شریعت اسلامیہ سے نہیں ٹکراتے ہمیں بھی ان احکامات پر جو ہے وہ عمل کرنا ہے۔ یہ وسیلے والا جو عمل ہے یہ پچھلی امتوں کے اندر پایا جاتا تھا اور یہ دین اسلام کے کسی جو ہے وہ حکم سے نہیں ٹکراتا، فرمایا اس لیے ہمیں بھی اس حکم کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اور جب بھی کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، دنیاوی طور پر بندہ قرضوں کے اندر جکڑ جاتا ہے، معاشی پریشانی ہو جاتی ہے، اپنے گناہوں کے بندہ بوجھ تلے دب جاتا ہے، کوئی بھی دینی دنیاوی مشکل آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے محبوب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرے، اللہ پاک اس کی برکت سے دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو آگے سنیے، علامہ سبکی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرنا یہ سنت انبیاء ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اللہ پاک کی بارگاہ میں نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے۔ کیسے؟ فرمایا نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے، آپ کی ظاہری زندگی میں آنے سے پہلے، فرمایا اور دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد، جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک یہ دنیا رہے گی، نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے لوگ دعائیں کرتے آ رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ صرف قیامت تک نہیں بلکہ فرمایا کل قیامت کے دن تمام کائنات کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے اپنی شفاعت کا سوال کریں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ صرف دنیا میں کام آنے والا نہیں ہے بلکہ قبر میں بھی اس وسیلے نے کام آنا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی یہ وسیلہ انشاءاللہ پیش آئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ نے عرش کے پائے پر، جنت کے ہر پتے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ پاک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم ھذا ولدک الذی لولاہ ما خلقتک، اے آدم یہ محمد تیری اولاد میں سے وہ ہیں کہ اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو میں آپ کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ فرمایا یہ وہ محمد ہیں جو آپ کی اولاد میں سے ہوں گے، اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو آپ کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے باہر تشریف لائے، عرض کی باری تعالیٰ تجھے اس عزت دار بیٹے کی قسم، اس کے صدقے میں اس کے والد یعنی حضرت آدم علیہ السلام پر رحم فرما۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام آسمانوں اور تمام زمین والوں کے لیے دعا کرتے تو میں سب کے حق میں بھی تیری دعا جو ہے وہ قبول فرما لیتا ہوں. یعنی فقط صرف حضرت آدم علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ فرمایا اے آدم اگر اس نام کے وسیلے سے پوری کائنات کے لوگوں کے لیے بلکہ آسمان والوں کے لیے بھی آپ دعا کرتے تو میں تمام کے حق میں یہ دعا قبول فرما لیتا. یہ وسیلہ ہے. اس لیے علماء نے کیا فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. انبیاء نے اللہ پاک کی بارگاہ میں نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے دعائیں کی ہیں. اب سیرت کی کتابوں میں بڑا ایمان افروز واقعہ علماء نے لکھا ہے. فرمایا کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک شخص تھا وہ مکہ مکرمہ پہنچا. اب ان دنوں مکہ کے اندر قحط سالی چھائی ہوئی تھی. جب وہ مکہ میں پہنچا لوگ بھوک سے نڈھال تھے. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ قریش کے لوگ ابو طالب کے پاس پہنچے. کہا ابو طالب وادیاں خشک ہو چکی ہیں, گھرانے جو ہے وہ اجڑ گئے ہیں, لوگ پیاس سے مر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بارش کی دعا کرو. یہ سن کر ابو طالب میدان کی طرف روانہ ہوئے. فرمایا ان کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا اور ساتھ میں ان کی سیرت اور ان کا حلیہ کیسا بیان فرمایا کأنہ شمس دحن. فرمایا وہ ایسے حسین و جمیل بچہ ان کے ساتھ تھا گویا ان کا چہرہ پاک یوں چمک رہا تھا جیسے بادلوں کے درمیان سے سورج نکل آیا ہو. اب اس چہرے کا حلیہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ایک بادل ان کے سر کے اوپر ساتھ ساتھ سایہ کر کے چل رہا تھا, ساتھ میں اور بچے بھی تھے. ابو طالب چلتے چلتے کعبہ شریف کے اندر پہنچے اور اس بچے کو جو ہے وہ کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھا دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ اس وقت آسمان پر بادلوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا, لیکن اس شہزادے نے وہ جو بچہ ابو طالب کے ساتھ تھا اس نے بس اپنی انگلی اٹھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انگلی اٹھانے کی برکت سے, انگلی اٹھنے کی دیر تھی, چاروں طرف بادل امڑ آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے والوں پر بارش نازل فرما دی. جو قحط سے مر رہے تھے, پیاس سے مر رہے تھے, ان کے جانور جو ہے وہ پیاس سے مر رہے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے بچپن کی یہ ان کا معجزہ تھا کہ آپ نے انگلی اٹھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے مکے والوں پر بارش نازل فرما دی. تو نبی کریم علیہ السلام شروع سے ہی اپنی امت کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں, بچپن سے لے کر ظاہری حیات تک اور پھر اس سے بعد سے لے کر قیامت تک, اور قیامت والے دن بھی نبی کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی امتیوں کے لیے بخش کی دعائیں کرتے رہیں گے, اپنی امتیوں کی سفارش کرتے رہیں گے, اور پیدا ہونے سے لے کر نبی کریم علیہ السلام نے آخر تک اپنی امت کے لیے قربانیاں دی ہیں. تو بحیثیت مسلمان ہمارا کیا کام بنتا ہے کہ وہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری زندگی اپنی امت کو نہیں بھولے بلکہ قیامت کے دن بھی اپنے ایک ایک پیاسے امتی کو پکڑ کر حوض کوثر سے پانی پلائیں گے, حوض کوثر سے جو ہے وہ آب کوثر کے جام ان کو بھر بھر کے پلائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی بخشش کے لیے دعائیں کریں گے. صحابی رسول نے عرض کی نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اربوں کی تعداد میں, کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے, ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے میرے صحابی, اے میرے غلام, کل قیامت کے دن اگر مجھے ڈھونڈنا ہو تو یا میں پل صراط پر اپنے امتیوں کو پار لگوا رہا ہوں گا, یا حوض کوثر پر اپنے پیاسے امتیوں کو جام حوض کوثر کے پلا رہا ہوں گا, یا میزان عمل کے اوپر اپنے گناہگار امتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کر کے ان کی بخشش کروا کے جنت میں بھیج رہا ہوں گا. اور میں یہ 3 مقامات ہیں, کل قیامت کے دن میں یہاں کسی مقام پر آپ کو ضرور مل جاؤں گا. وہ تینوں مقام کون سے ہیں کہ کہیں اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہیں, کہیں ان کی بخشش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزرنے کی دعائیں کر رہے ہوں گے, اور کہیں میزان عمل کے اوپر کھڑے ہو کر گناہگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشوا کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے. یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی اپنی امت کے ساتھ محبت اور اپنی امت کے ساتھ شفقت کے. نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کا ہر جگہ پر زندگی میں اس دنیا سے ظاہری پردہ کرنے کے بعد اور قیامت کے دن بھی خیال رکھیں گے.
آج امتی کا کیا کام بنتا ہے کہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محبت کا کچھ نہ کچھ تو حق ادا کرے نا۔ ان کے نام کی اگر ہم محفلیں سجائیں، ان کا ذکر خیر کریں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج کر یہ جو امت کے اوپر احسان کیا، ایسے کتنے کام تھے جو پہلی امتوں کے اوپر کرنا ضروری تھے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر سے وہ کام معاف فرما دیے۔ پہلی امتوں میں اگر کسی کے کپڑے پر ناپاکی لگ جاتی تو اس کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا، وہ کپڑا پاک ہوتا۔ بدن پر اگر ناپاکی لگتی تو بدن کا وہ حصہ کاٹنا پڑتا تھا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ رخصت عطا فرما دی کہ ہم پانی کے ذریعے کپڑا دھوتے ہیں، ہمارا ناپاک کپڑا پاک ہو جاتا ہے، ہم اپنے بدن کو دھوتے ہیں، ہمارا ناپاک بدن پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی برکتیں ہیں۔ اور بھی کئی چیزیں علماء نے لکھی ہیں جو پہلی امتوں کے اوپر کرنا ضروری تھی۔ اگر پہلی امتوں میں کوئی گناہ کرتا تو فرمایا اس کے دروازے کے اوپر اس گناہ کو لکھ دیا جاتا تھا۔ اگر وہ کفارہ ادا کرتا تو دنیا والوں کی نظر میں ذلیل ہوتا، اس نے فلاں گناہ کیا ہے اور اس کا فلاں کفارہ ادا کیا ہے، اس کے دروازے پر لکھا ہوا آ جاتا۔ اور اگر نہ ادا کرتا تو آخرت کے اندر ذلیل و خوار ہوتا۔ لیکن ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے یہ کرم فرمایا کہ کوئی گناہ ہو جائے، اپنے گھر میں چھپ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ دو آنسو گرا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کیسی برکت ہے! ہم ایک ایک سانس میں اپنے محبوب علیہ السلام کے مقروض ہیں۔ اگر ہم گھر سے نکلے نا اور واپس آنے تک ایک ایک سانس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے ہم پر فضل اور احسان فرمایا، اس کا شکر ادا کرے تو ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ تو حق ادا کرنا چاہیے نا۔ انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اپنی امت کے لیے یہ سب کچھ کیا، ان کی برکت سے ہمیں یہ سب کچھ ملا، ان کے صدقے یہ کائنات بنی۔ آج اگر امتی کو کہا جائے کہ اپنے محبوب علیہ السلام کے نام کی محفل سے جاؤ تو وہ کہے اس کی مجھے دلیل دو، تو وہ کیسا امتی ہوگا؟ اسے کہا جائے کہ آپ کے محبوب علیہ السلام کی ولادت کا دن آنے والا ہے، اس کی خوشی میں اپنے گھر پر جو ہے وہ چراغاں کر لو، وہ کہے اس کی مجھے دلیل دو۔ سب سے پہلے صحابہ نے کہاں پر لائٹنگ کی ہے، صحابہ نے کہاں پر جھنڈیاں لگائی ہیں؟ اب جو صحابہ اپنی جان لے کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، تو کیا یہ جھنڈیاں انہوں نے سنبھال کر رکھنی تھی؟ کیا یہ چراغاں انہوں نے سنبھال کر رکھنی تھی؟ بھائی ہر دور کے لحاظ سے ہر دور کا تقاضا ہوتا ہے نا، اس دور میں جو تقاضا تھا صحابہ کرام نے اس انداز سے نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی منائی، اور آج کے دور کے جو تقاضے ہیں ہم اس کے لحاظ سے نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منائیں گے۔ اور اس دفعہ جو ربیع الاول شریف آ رہا ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کا 1500 سالہ جشن ولادت ہے، یعنی اس ربیع الاول کو نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے 1500 سال پورے ہو جائیں گے، 1500 سال کا عرصہ مکمل ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا وعدہ فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب میں نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، قیامت تک نبی کریم علیہ السلام کا ذکر بڑھتا ہی رہے گا۔ اور آج ہم 1500 سالہ جشن منا رہے ہیں۔ اب غور کریں نا، 25 دسمبر آتی ہے نا، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، حالانکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر عمل نہیں کر رہے۔ اگر ان کی سیرت پر عمل کرتے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، آپ سب نے ان کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے، لیکن یہ ایمان نہیں لے کر آئے، ان کی سیرت پر عمل نہیں کر رہے۔ پھر بھی جب ان کی ولادت کا دن آتا ہے تو یہ کتنے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کا دن آئے اور امتی منانے کے بجائے دلیلیں مانگنے لگ جائے تو وہ کیسا امتی کہلائے گا؟ اور پھر اس 1500 سالہ جشن ولادت کی ایک اور خاصیت کیا ہے کہ دیکھیں ہم نے اپنی زندگی میں 1400 سالہ جشن ولادت نہیں دیکھا، کیونکہ 100 سال پہلے ہم موجود نہیں تھے، اور نہ ہی ہم 1600 سالہ جشن ولادت دیکھ سکیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ 100 سال کے بعد شاید ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کا 1500 سالہ جشن ولادت ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ تو بحیثیت امتی یہ تقاضا ہے کہ ہم اچھے طریقے سے جوش کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں اس جشن ولادت کو منائیں، ان کے نام کی محفلیں سجائیں، ان کے جو ہے وہ
نام کے اوپر ان کی آمد کی خوشی میں اپنے گھروں کو سجائیں، محافل کا انعقاد کریں، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اور اسی سلسلے میں ہم نے یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ اپنی اس مسجد کو بھی ہم چراغاں کے ذریعے سجائیں گے اور نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی جو ہے وہ ہم منائیں گے۔ تو آپ سب کی بارگاہ میں آخر میں یہ عرض بھی کرنی ہے کہ آپ سب احباب اس کے اندر بھی بڑھ چڑھ کے اپنا جو ہے وہ حصہ ملائیں۔ مسجد کی سجاوٹ کے لحاظ سے آپ جتنا حصہ ملائیں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روزی میں، آپ کے رزق میں انشاءاللہ اضافہ فرمائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، اپنا مال لگاتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو مسجد کو سجانے کی نیت ہے، تو آپ تمام احباب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ جتنا ہو سکے آپ اس کے اندر لازمی حصہ ملائیں۔ انتظامیہ کے لوگ موجود ہیں، آپ ان سے مل کے لازمی اپنے پیسے جو ہے وہ اس کے اندر شامل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے انہی پیسوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مشکلات کو دور فرما دے۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے نا، اور جہاں نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی منائی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کو مشکلات سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو یہ مسجد، اب دیکھیں نا، کسی کے بچے کی شادی ہے، وہ اپنے گھر کو کیسے لائٹنگ سے سجائے گا؟ وہاں کوئی دلیل بھی نہیں مانگی جائے گی یہ لائٹنگ سے سجانا جائز ہے یا نہیں ناجائز ہے۔ اور کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، ہمارے بچوں کی برتھ ڈے آتی ہے، ہم کتنی خوشی سے مناتے ہیں، ہوٹل بک کروائے جاتے ہیں، ہزاروں روپے اخراجات کیے جاتے ہیں۔ تو اگر نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں ہم اپنے گھروں کو سجائیں، مسجد کو سجائیں، محافل کا انعقاد کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ تمام احباب اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے۔ جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس محبوب علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی، ہمیں یہ رزق عطا فرمایا، ہمیں یہ مال عطا فرمایا، اسی کی آمد کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ہو سکے اپنا حصہ لازمی ملائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔